बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, परदेश से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसको सुन के अक्ल दंग भी होती है, लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे मुआशरे में कि तालीम की कमी, इल्म की कमी, दीन को ना समझना और ना समझने की वजह से इंसान क्या कुछ कर जाता है। शरीयत के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो निकाह के मामलात होते हैं या जो भी मसाइल होते हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पे बच्चियों की जब शादियाँ होती हैं तो वालिदैन उनको उनके साथ हमरा जहाँ कुरान पाक देते हैं, तो वहाँ पर एक रवाज है कि ऐसी किताबें उनके साथ भेजी जाती हैं जिनके अंदर शरई मसाइल होते हैं जो उनको पता होना चाहिए। जिस तरह तौज़ीउल मसाइल एक किताब है अहले तशरीह में, वो उनको बच्चियों को साथ दी जाती है। इसी तरह से अहले सुन्नत में भी किताबें मौजूद है जो साथ दी जाती हैं, और उन किताबों के ज़रिए बच्चों को ये बताया जाता है कि इन मसाइल के बारे में आपने क्या करना है, इनका जवाब क्या है। और जब हमें आगाही नहीं होती तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के हम नुकसानात उठाते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि जद्दा में सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर एक खातून जो है, पाकिस्तानी खातून, वो लैंड करती हैं। वो बहुत खुश होती हैं, अपने शौहर से मिलने के लिए जा रही होती हैं बड़े अरसे के बाद, और इस लड़की ने बाकायदा तौर पे इस सफ़र के लिए पैसे जमा किए होते हैं और उसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने शौहर को जाए, मिले। पसंद की ये शादी थी, और पसंद की शादी के बाद इस लड़की को अपने ससुराल में छोड़कर ये शख्स जो है, यानी कि लड़की के ससुराल में उसको छोड़कर ये शख्स जो है ये सऊदी अरब काम करने आ जाता है। और अच्छा खासा ठीक ठाक होता है, वेल ऑफ होता है, यहाँ पे उसके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ बहनों रिश्तेदारों के एक दबाव में आकर उसको वहीं पाकिस्तान में रहने देता है और खुद जो है ये सऊदी अरब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद चाहिए तो उसको ये था कि अगर उसका रहन सहन अच्छा था तो ये आप के अहकामात भी मौजूद है इस बारे में कि बीवी को अपने साथ रखना चाहिए। आपने खुद उसको बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी वजह के अपने से इतने दूर रखा, और फिर उसके बाद आपके जहन में जो शक्कुक व शुबहात पैदा होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। जो खातून है, ये लड़की जो है, ये पैसे जमा करती है किसी भी तरह से और अपने शौहर को मिलने के लिए ये सऊदी अरब पहुंचती है, क्योंकि इसका शौहर जो है ये इसको बुला नहीं रहा होता। इसके जो ससुराल में कुछ मामलात इस तरह के होते हैं कि कुछ आपको पता ही है कि ससुराल के अंदर छोटे छोटे मामलात हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े खुशउस्लूबी से मामलात को संभालते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते। वहां पर इस लड़की के कुछ मामलात अपने ससुराल में ऐसे हुए कि हर वक्त इसकी शिकायतें जो है, कॉल जो है इसके मियाँ को डायरेक्ट जा रही होती थी, और वो शख्स जिसने अपनी बीवी से शादी करने के लिए बड़ा जोर लगाया था अपने घर वालों पर, इसकी ये पसंद की शादी थी और माँ बाप जो है वो नहीं चाहते थे यहाँ पे शादी करना। लेकिन जब ये लड़का यहाँ पर आया पाकिस्तान, इसने अपने माँ बाप पर दबाव डाला। इसने जब इस लड़की को किसी शादी पर देखा था, वहां पे इसको पसंद आई, और उसके बाद इसने अपने माँ बाप को दबाव डालकर राजी किया और ये शादी की, और शादी करने के बाद इसको वहां छोड़ के पाकिस्तान ये सऊदी अरब अपने काम पर चला गया। बीवी इसकी बार बार इसको कहती थी मुझे भी बुला लो, मुझे भी बुला लो, लेकिन ये पहले बुलाना चाहता था, लेकिन माँ बाप की और घर वालों की बातों में आके इसने अपनी बीवी को अपने पास ना बुलाया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसकी बेगम है, इसके ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, कभी इसकी कोई शिकायत कभी कोई शिकायत, और शौहर जो है इसको फोन करके आगे से टांगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके घर वालों ने कुछ इसकी गलत बातें खुद से बनाकर, जो बाद में इसके घर वालों ने ही मानी कि उन्होंने गलत बोला था, इसके शौहर को बताई, जिसमें वो इससे बहुत बदजन हो गया और इसने इसका फोन तक जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब ये बड़ी परेशान हुई, अपने मियाँ को कभी किसी से फोन करे, कभी किसी से कराए, और इसका शौहर जो है इससे बात ना करे। ये भी नहीं कि बात को क्लियर करे, इससे बात ही ना करे। बहुत परेशान हुई, इसने पैसे जमा किए, कुछ अपने घर वालों से, कुछ इसने ट्यूशन पढ़ा के, जिस तरह भी इसने गुजारा करके पैसे जमा किए, और अपने शौहर को मैसेज भिजवाया कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे लेने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर आ जाना। इसके शौहर ने इसको कोई रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन ये सुम्मीद रास के साथ, इसके पास उसका एड्रेस भी था, इसने कहा चलो नहीं लेने आया, मैं घर चली जाऊंगी, मना लूंगी, हम आमने सामने बैठे तो सही। इसके जहन में यही था कि चूंकि हम दूर है, ये डिस्टेंस है, बीच में लोगों की बातें हैं, मैं एक दफा जाऊंगी, वो मुझसे मिलेगा, हम कोई बातचीत करेंगे तो शायद उसे कोई बात की समझ आएगी। इंतहाई खूबसूरत लड़की थी ये, और ये सफर करके बाय एयर जो है वहां पहुंचती है जद्दा एयरपोर्ट पर, और खुशी खुशी अपने शौहर को ये मिलना चाह रही होती है। लेकिन वहां पर क्या होता है जनाब के शौहर जो है वहां पर पहुंचता जरूर है, लेकिन एक और ही नियत के साथ। उसके जहन में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बीवी को घर लेकर जाएगा। जब ये औरत जो है वहां पे पहुंचती है, वहां पे अपने शौहर को खड़ा पाती है, बड़ी खुश होती है कि चलो ये मुझे लेने तो आया, क्योंकि इसको ये शक था कि शायद वो मुझे लेने के लिए भी नहीं आएगा। तो इस चीज की वजह से वो एक वहम का शिकार थी, लेकिन शौहर को देख के बहुत खुश हुई। खुशी में उसकी तरफ बढ़ती है जब, तो ये शौहर जो है
یہ اس کو بڑے غصے سے گھورتا ہے اور اس کو وہیں پر کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ خاتون جو ہے یہ جس وقت اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے یہ ہکا بکا رہ جاتی ہے اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا ہاتھ دبا رہا ہوتا ہے اور یہ جیسی اٹھتی ہے تو اس کو پھر وہ سب کچھ یاد آتا ہے اور یہ اپنے ظاہر سی بات ہے اب اس کی چونکہ کچھ ایسے آپ کہیے کہ مسلک کے مطابق جو طلاق ایک دفعہ دی جاتی ہے 3 دفعہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، تو جس مسلک سے اس کا تعلق تھا اس کے مطابق طلاق ہو جاتی ہے اور اس نے وہاں پر اپنے ایکس ہسبینڈ کو یہ کہا کہ تم دور ہو جاؤ اور تمہیں یہ حق نہیں ہے اور تم اب میرے شوہر نہیں ہو اور اب میں یہاں پر عمرہ کروں گی اور میں واپس اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت تو تمہیں طلاق دے دی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو فون کیا جب تم بے ہوش ہو گئی، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر آیا، میں نے بہن کو فون کیا کہ کسی اس کے رشتے دار کو بتاؤ کہ وہ اس کو لے جائے۔ اچھا یہ اس کی جو بہن تھی یہ اس کی سب سے بڑی بہن تھی اور یہ خاندان والوں سے الگ رہتی تھی، یعنی کہ تھوڑا سا اس کا مزاج جو ہے باقی سب سے مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ کتنی بڑی غلطی کر دی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہی ہے ماں کا اور تمہیں پتہ ہی ہے باقی گھر والوں کا اور اس طرح سے اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے، میں یہ سب کی گواہ ہوں اور ایسا نہیں تھا، تم مجھ سے فون کر کے پوچھتے تو صحیح، تم نے اتنی جلد بازی کی اور تم نے یہ سب کر دیا۔ تو اس نے جب اس کو یہ سب کچھ بتایا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے آ کر پھر رجوع کرنے کی کوشش کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ایسے ہو گیا ہے اور اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ اب تم مجھ پر حرام ہو اور ظاہر سی بات ہے تم نے مجھے طلاق دے دی اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ یہاں پر بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اچھا اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تم تھوڑے انتظار کرو، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس نے کہا اس مسئلے کا کیا حل ہے، اب تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد یہ اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہے، اب یہاں سے یہ گیم کھیلتا ہے، یہ اپنی بیوی کو ایک طرح سے بیوقوف بناتا ہے اس کی مرضی کے خلاف۔ اب وہ جا کے اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہے اور اس کا دوست جو ہے اس کو ایک راہ سجاتا ہے جو کہ ایک بڑی غلط اور غیر شرعی راہ تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کو لے کر جاتا ہے اس کا دوست ایک نابینا شخص کے پاس، نابینا لڑکے کے پاس، اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بیسیکلی ہم اس سے یہاں پر ایک رواج ہے کہ یہاں تو عرب میں بہت شادیاں اور طلاقیں ہوتی رہتی ہیں اور طلاق دینے کے بعد مردوں کو خیال آتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، تو بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مجھے بول کے گفتگو کرنی پڑی ہے، تو وہ حلالہ کے لیے جو ہے یہ نابینا لڑکا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ اس سے طلاق آپ شادی کرائیے اور پھر طلاق دے گا اور پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیجیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی ایک چھوٹی سی بات ہے جس کا میرے خیال سے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز کہلاتی ہے عدت، اور عدت سے پہلے ایک تو حلالہ کے لیے وہ اس کا کرانا اور اس کے بعد پھر اس کی بھی بڑی شرائط ہیں، بلکہ میں تو اتنا ڈیٹیل سے شاید نہ اس کے اوپر بات کر سکوں کیونکہ میں کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن کچھ ایک شرائط میں سے یہ بھی میں جانتی ہوں کہ حلالہ غالباً اس نیت سے کرانا کہ اس کو طلاق دلوانی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کامنٹ سیکشن میں آ کے آپ لوگوں نے پھر بہت سارے کامنٹس کرنے ہیں، تو میں اس کو ذرا مختصر ہی رکھتی ہوں۔ اینی وے اس نے ابھی کوئی عدت والا معاملہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک آتا ہے آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس طرح سے میری بات ہوئی ہے اور تمہارا حلالہ کرا دیں گے اور پھر تم ادھر کسی کو نہیں معلوم اور تم واپس گھر آ جاؤ۔ اب خاتون بھی ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، نہ دین کا پتہ نہ کچھ اور پتہ، یہی تو بات ہے کہ وہ عدت میں نکاح کی باتیں لوگ کر جاتے ہیں۔ پھر اب تو جس طرح عمران خان صاحب کی جو شادی کے حوالے سے جو اتنا معاملہ اٹھایا سب نے، تو اب سب کو ہی پتہ لگ گیا جی عدت کیا ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے عدت ہر کسی کو ہی پتہ ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے۔ اینی وے اب کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ خاتون جو ہے اس کا یہ حلالہ کراتے ہیں ودن اے منتھ اسپین، 1 مہینے کے اندر اندر حلالہ کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد یہ واپس اپنے شوہر کے پاس ہی 1 مہینے کے اندر بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ پورے 2 مہینے کے اندر یہ اس کا ایک حلالہ کرایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ واپس آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کا شوہر اس کو منانے کے لیے اور راضی رکھنے کے لیے اسے کہتا ہے میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اب تم یہیں پہ رہنا۔ اب جب یہ اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے اور یہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے تو وہیں پر اس کی محلے میں کسی عورت سے ایک بات ہوتی ہے، اس خاتون کو بھی اس کے شوہر نے اس طرح سے طلاق دے دی ہوتی ہے اور وہ اب پریشان ہوتا ہے وہ کپل، تو یہ اس کو کہتی ہے کہ تم بھی حلالہ کر لو، میرے ساتھ تو ایسے ہوا تھا تو تم جو ہو حلالہ کر لو، اور یہ اس کے لیے ایک ہے نابینا شخص ہے، میرا بھی وہاں سے کرایا تھا، جو بھی جس طرح بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس قدر جہالت۔ اچھا وہ خاتون جو ہے اس کو ذرا دین کا شریعت کا پتہ تھا، اس نے اس کو کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، اس طرح سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ کون لڑکا اور یہ کیا اس کی عمر ہے اور پھر شریعت کیا کہتی ہے، وہ معاملات اس نے، اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا میں تو سمجھی کہ یہ سب کچھ درست ہے، پھر اس نے اس کو بتایا کہ نہ تم نے کوئی عدت کے معاملات پورے کیے نہ کچھ اور، یہ تمہارے ساتھ تو سراسر ایک زیادتی ہو رہی ہے اور تم ایک گناہ گار زندگی گزار رہی ہو۔ تو اس پر پھر وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، پھر اس کا شوہر یعنی کہ جو اس کا شوہر نہیں تھا جو بھی، وہ گھر آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ
اس کا جھگڑا بھی ہوتا ہے اور یہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے یہ بڑی زیادتی کی اور خلاف شریعت کام کیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتی ہے اور پھر جس طرح بھی وہ اس لڑکی کو واپس بلواتے ہیں وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ چھپ جائے, لیکن چونکہ وہ چور ہوتا ہے اور اس کی داڑھی میں تنکا تھا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا, گھر والوں سے بہت لان تان بھی کیا, بڑا شرمندہ بھی ہوا, بڑا پاؤں بھی پڑا. اس کے بعد سب نے کہا کہ چلو لیکن اب کچھ مطلب اب خاتون کا حلالہ کرا دیا جائے یا جو بھی, لیکن نہ اس کے گھر والے مانے نہ بہن بھائی مانے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور معاملہ کچھ شریعت کے آتے ہیں اس طرح سے, میں جس کی اگین ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, کہ جس طرح سے اس نے اپنی بیگم کو اپنے پاس ان دنوں رکھا جب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی, تو اس کے بعد تو وہ خاتون ہی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. کچھ مسائل جو ہے, کچھ مسلک کے مسائل جو ہے ان کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے. میں شریعت کے مسائل میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ علامہ جو ہے حضرات ان سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ تمام تر معاملہ ہوتا ہے. یہ خاتون جو ہے یہ پھر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ شریعت سے دوری جو ہے وہ آپ کو کتنے بڑے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے. اور ایک شخص جو ہے اس نے صرف اپنی شک کی بنا پر اور اپنے کچے کانوں کی بنا پر اور صرف گھر والوں کی باتوں میں آ کر کس طرح سے اپنی زندگی بھی خراب کی, اس عورت کی زندگی خراب کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.